آصف الرحمان کی اہلیہ کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے معظم کے ساتھ، معظم جتوئی کے ساتھ۔ معظم جتوئی پہلے وفاقی وزیر مملکت رہے ہیں، پہلے ایم این اے تھے، وزیر مملکت رہے۔ معظم اچھی پڑھا لکھا لڑکا ہے، اچھی شہرت کا حامل بندہ ہے وہ، اور لیکن ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ باسط جو ہے نا وہ سیڈسٹ ہے بہت زیادہ۔ ایک اب میں دیکھیں یہ باتیں پھر کوئی میں کہوں گا کہ یہ باتیں والا کہیں کہہ تو نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، بہت سی مجبوریاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا صحافت آزاد ہے، یہ آپ ابھی نئے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ آپ سمجھتے ہیں صحافت آزاد ہے، کوئی آزاد وجود نہیں ہے۔ یہاں ملتان کے ایک راجپوت فیملی کی بہت پڑھی لکھی لڑکی، وہ اغوا ہوتی ہے، اغوا کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے وہ یہ علی پور سے آگے قصبہ ہے خیر پور سادات سید پور، اس علاقے میں وہاں کا ایک ملازم تھا، منشی تھا ان کا، اور ساتھ کوئی بلدیہ میں کوئی سیکٹری یونین کونسل ٹائپ بھی کوئی تھا، نظر اس کا نام تھا، غزلانی ہے شاید وہ قوم کا، یا میرے ذہن میں پوری طرح اس کا نام نہیں آ رہا۔ اس کے نواسے کے ساتھ وہ لڑکی بات ہوئی، نکاح ہو گیا۔ لڑکی وہ بہت اچھے خاندان، بہت معزز لوگ تھے، بہت پڑھے لکھا خاندان، مہاجر تھے، راجپوت تھے، اور اچھا ان کی بیک گراؤنڈ تھی، والد ان کا آفیسر تھا۔ تو وہ اس قسم کی باتیں، عزت کے جب معاملات آ جائیں تو پھر بات نکلتی ہے۔ تو وہ میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا، مجھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ اس میں اپنا رول پلے کریں۔ تو میں نے باسط سلطان کو فون کیا، باسط اس وقت کینیڈا میں تھے۔ جو میں نے ساری بات بتائی، میں نے کہا یہ آپ کے پالتو ہیں، یہ آپ کے بغیر واش روم بھی نہیں جا سکتا پورا خاندان۔ تو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ جب عبداللہ شاہ بخاری اللہ نے غریق رحمت تھے، وہ حیات تھے، تو تھانوں میں کس کی ٹانگیں تڑوانی ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو چھڑوانا ہے، کس کو گرفتار کروانا ہے، یہ حکم عبداللہ شاہ بخاری کے چلتے تھے، اور یہ سارے پیغام لانے والے لے جانے والے وہی تھا۔ وہ نظر یا نظر اس کا نام ہے، نظر یا نظیر، نظر اس کا نام ہے۔ میں نے باسط سلطان کو فون کیا، میں نے انہیں کہا جی یہ ایسا ہے۔ انہوں نے کہا میاں صاحب میں 3-4 دن میں واپس آ رہا ہوں، اور جس دن واپس آیا یہ بچی آپ کو 100% واپس بھیج جائے گی۔ میں نے کہا وہ وہاں سے باہر نہیں ہے۔ میں واپس آئے، خیر اس کے بعد باسط سلطان صاحب لیت و لال سے کام لینے لگے۔ میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جو آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پارسا، یہ بڑے معزز، اور یہ اتنے لوگوں کی نمائندگی کرتے، ان کا اندر کیا ہے، ان کے اندر کیا کچھ ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ہماری بات میں مجبوریاں ہیں، ان کے استحقاق مجروح ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے ادھر پیر خورشید کالونی ہے اپنا، ادھر اس کے ساتھ گلگشت کالونی سائد ملتان میں، ان کا بہت بڑا گھر ہے۔ تو میں بچی کے ایک عزیز پہلے کہنے لگی آپ کو ملوا دیتے ہیں، بچی کی والد کو نہیں ملواتے۔ میں نے کہا جی والد کو ملوائیں۔ خیر بڑا اس کے بعد میں گیا، اب کمرے میں بیٹھا ہوں، وہ بچی بیٹھی ہے، اور باسط سلطان ایم این اے صاحب بیٹھے، پوری کوشش کر رہی 2-2.5 گھنٹے میں۔ لیکن وہاں جو میں نے سین دیکھا کہ اگر باسط سلطان صاحب چاہتے تو کسی کی عزت واپس جا سکتی تھی، لیکن اس رات میں وہاں 2:30 بجے تک بیٹھا رہا، اس رات جو میں نے کرختگی باسط سلطان صاحب کے چہرے پہ دیکھی ہے وہ میں الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہمیں بیٹیوں، ہر بندہ بیٹیوں والا ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ تو میں تو ایک باپ کے طور پہ، ایک باپ کے نظریے سے وہاں گیا تھا کہ کسی کی عزت ہے تو اگر ہم کسی کی عزت بچائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں محفوظ رکھتا ہے۔ میں تو ایک عزت کی تحفظ کے لیے گیا تھا، لیکن 2-2.5 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد میں وہاں سے ناکام واپس آیا۔ ظلم ان کے خون میں شامل ہے، یہ ظلم کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ ظلم کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ان کو ظلم جب تک یہ اذیت نہ دے دیں ان کو چین نہیں آتا۔ تو ان لوگوں کا اصل میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بے نقاب ان لوگوں کیا۔ آپ یقین کیجئے میں نے ایک باپ، لڑکی کا ایک بھائی،
وہ میرے دفتر میں کس قسم کی مجبوری اور کس قسم کی وہ قسم پسری کی تصویر بن کے بیٹھے رہتے تھے. شرم کے بعد بیٹے کی میں اس بیٹے کو نہیں دوں. یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, بیچارے کی نظریں جھکی ہوئی ہیں کہ جی کوئی راستہ نکل آئے مرنے. اب وہ باپ کہتا تھا جی میں نے اس سے 2 چھوٹی بیٹیاں بھی بیانی ہیں, میں نے خاندان میں کیا کہوں. پھر یہاں تک باسل سلطان صاحب کی منتیں کی گئی کہ ہم اس رشتے کو قبول کرتے, آپ ایسا کریں 2 گھنٹے کے لیے لڑکی کو گھر بھیج دیں اور بارات لے آئیں تاکہ لڑکی باعزت طریقے ہم اس کو 10 بندوں میں رخصتی کر دیں, اس کی ویڈیو بنا لیں. آپ یقین کیجئے کہ باسل سلطان اس پہ بھی راضی نہیں ہوا. یہ ایک تو سنی سنائی بات, یہ ہڈ بیتی ہے, یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اور یہ میں کسی بھی مسجد میں برحلف جو میں یہاں کہہ رہا ہوں, میں برحلف میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارا واقعہ اسی طرح بتا سکتا ہوں. یہ لوگ جو ہے نا, یہ خدا کی قسم انتہا درجے کے بے رحم لوگ ہیں. یہ سسٹم ہے, اس سسٹم میں لیکن اب یہ ان کی مت ٹوٹ رہی ہے. اب ان کا یہ جو ہے نا ان کا نظام, اب عام بندہ ان کو سوال کرتا ہے, ورنہ ان کو سوال کرنا, ان کے سامنے کھڑے ہونا. کس طرح دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورا زور لگا لیا اور میں اس باپ کے سامنے شرمندہ ہوں, میں اس بھائی کے سامنے میری نظریں جھکی ہوئی ہیں. اس میں وکلاء بھی ہمارے کچھ دوست شامل تھے, باقاعدہ ان کے گھر گئے, وہاں تک گئے, اور لڑکی جس گھر میں پلی بڑی وہاں 6 اے سی, 2 گاڑیاں, 3 گاڑیاں. اور جس لڑکی گھر میں لڑکی بیائی گئی, جو اغوا کر کے لڑکا اس کو لے کے گیا, وہ پہلے کہیں سے شادی شدہ تھا, اس نے وہاں سے شادی ختم کی. آپ یقین کیجئے اس کا باپ گلی میں خوانچہ لگاتا تھا جس کے اوپر برفی بنا کے بیچتا تھا. ایک آپ غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر بھی وہ باپ راضی ہو گیا کہ چلے جی جو ہمارے مقدر, ہم 2 گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آ جائے, پیچھے سے آ کے ہم ویڈیو بنا لیں, ہم خاندانوں کا شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے دفاع کی کر دی شادی. آپ اندازہ لیں باسل سلطان صاحب اس پہ بھی راضی نہیں تھے. پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کا باپ, لڑکی کی ماں اور باقی جو بہنیں عزیز و کار, وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے کمبل لے کے شدت کی سردی میں ساری رات باسل سلطان کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بیٹی سے ملاقات کروا دیں. وہ ہمارے منہ پہ انکار کرتے. رات 2:30 پونے 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اب وہ لڑکی ان کے باسل ایسے کرتا ہے, چلو اٹھو, چلو بھی جاؤ ہمارے والد کے ساتھ جاؤ. لیکن کیوں کہتا ہے؟ اذیت دینا ان کے خون میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے نا اس مرتبہ کبھی تو ایک میں نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک اللہ نے طریقہ رحمت کرے, وہ ناروال میں وہ گولی لگ گئی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے. طیب سعید ایک ایس پی تھے مظفر گڑھ میں. وہ ایماندار آدمی تھا, تو سنگل ٹریک تھا لیکن ایماندار تھا, بہت ایماندار تھا. تو جب وہ مظفر گڑھ میں ایس پی تھے تو اس وقت ان باسل سلطان کے والد صاحب نے خود کو ضلع بدر کیا ہوا تھا. باسل سلطان کے والد صاحب تب جتوئی سے ہیڈ پانجنا جاتے تھے, ہیڈ پانجنا سے بہاولپور آتے تھے, وہاں سے ملتان آتے تھے, مظفر گڑھ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں, ظلم کرتے تھے. ظلم وہ بھی بہت کرتے تھے, ظلم باسل بھی بہت کرتا ہے. اور اس وقت وہ ظلم ان کے سامنے آ رہا ہے. میری معلومات اب تک کی یہ ہیں کہ باسل سلطان ہار رہا ہے. پھر وہاں ایک اور سابق ایم پی ہے احمد کریم کسور لنگڑیال, وہ اس کا بھی 12-13 ہزار اپنا ذاتی ووٹ ہے, تو وہ بھی شامل ہو چکا ہے معظم جتوئی کے ساتھ انہی کے خلاف. تو وہاں سے تو مجھے معظم جتوئی جیتا ہوا نظر آ رہا ہے. علی پور سے مجھے ابھی مقابلہ ہے, وہاں یاسر عرفات جو ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقت میں ہے, زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے سکرین شاہ بخاری. اچھا اب یہ تو دونوں حلقے مظفر گڑھ کے ہو گئے. علی یہ جو آپ لودھرا کی بات کر رہے ہیں, تو لودھرا میں عامر اقبال شاہ تو جیت رہا ہے, بالکل کلیئر جیت رہا ہے, کیونکہ زوار وڈائی صاحب جو ہیں وہ یہاں سابق وزیر تھے, پہلی مرتبہ جیتے, بیلجیم سے کوئی پیسے لے کے آئے, خاصے پیسے والے ہیں.
دیکھیں وہ یہاں پہ آباد کار تھے، لیکن انہوں نے مقامی سرائکیوں پہ مقامی لوگوں کے خلاف مقدمے درج کروائے، انہوں نے برادریزم کے حوالے سے اپنی برادری کو پروموٹ کیا، باقی لوگوں کے خلاف انہوں نے بہت ظلم کیے، اب وہ ان کے آگے آ رہا ہے۔ اور عامر اقبال شاہ، ان کے والد اقبال شاہ، یہ بہت اچھی ریپیوٹ کے لوگ ہیں۔ اقبال شاہ پہلے جیت چکے ہیں میں نے، تو عامر اقبال وہاں سے جیت رہا ہے، یہ لودھرا دنیا پور والا جو حلقہ ہے۔ اور دوسری طرف مقابلہ ہے عزت جاوید کا، وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور نذیر جو بلوچ ہیں وہ مسلم لیگ کے ہیں، لیکن اس میں تیسرا ایک کینڈیڈیٹ ہے پیر رفیع الدین شاہ، وہ بھی سابق ایم پی ہے۔ تو وہاں اس وقت مسلم لیگ اور کا جو امیدوار ہے، جو متحدہ جو اپوزیشن اس وقت حکومت ہے، جو حکومتی اتحاد کا امیدوار ہے، وہ تیسرے نمبر پہ ہے نذیر، اور دوسرے نمبر پہ وہاں اس وقت عزت جاوید آتا ہے یا پیر رفیع الدین شاہ آتا ہے۔ وہاں پہ مقابلہ ہے۔ عزت جاوید کی شہرت اچھی ہے، شریف آدمی ہے، کیپٹن ہے آرمی کا ریٹائرڈ، اور یہ صورتحال۔ اب اگر ہم وہاں دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں، تو ڈیرہ غازی خان میں سیف الدین کھوسے کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ امجد فاروق کھوسے کا بیٹا، کھوسا کا بیٹا ہے، وہ عبد القادر، وہ جیت رہا ہے۔ وہ کس کی ٹکٹ پہ آیا ہے؟ وہ اس کے بعد نون کی ٹکٹ ہے، لیکن وہ آزاد جیتے تھے۔ آج وہ نون کی ٹکٹ واپس بھی کر دے وہ پھر بھی جیت جائیں گے، ان کے ڈیرہ آباد رہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، کام کرتے ہیں لوگوں کے، جبکہ یہ جو ہیں بنا سیف الدین کھوسا، ذوالفقار کھوسا صاحب کے رابطے ٹھیک تھے، لیکن ان کے بیٹوں کے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رابطے نہیں ہیں۔ آج رابطوں کا الیکشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے تو ڈیرہ غازی خان میں وہ جیت رہا ہے اپنا عبد القادر، تو ابھی تک یہ صورتحال ہے یہاں کی۔ باقی لیا میں بھی جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ گین کر رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے، لیکن ابھی بھی وہاں پیپلز پارٹی اور نون کا مشترکہ جو امیدوار ہے وہ بڑائچ ہے، ابھی اس کا نام ہے ذہن میں آ جائے گا، تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مقابلہ کیسر مکسی کے ساتھ ہے۔ اچھا وہاں دونوں ہی قبضہ مافیا، دونوں ایک ہی قسم کے، وہ سمجھیں کہ ان کے ایک ہی کماش ہے۔